علیکم۔ تو بچوں، اب باری آتی ہے ساحر لدھیانی کی آخری نظم ورثے کی، ورثے کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات کی۔ ورثے میں ساحر نے جاگیردارانہ نظام کی مخالفت کی ہے، طبقاتی تضاد ہے اور حب الوطنی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، کیونکہ ساحر لدھیانی کی شاعری جاگیردارانہ نظام کے خلاف عوام کے دل و دماغ پر زہر بن کر چھا گئی تھی۔ ساحر کی شاعری انقلابی رجحانات کے علم بردار ہے۔ گویا ساحر جو ہیں وہ عام انسانوں کے دکھوں، اداسیوں اور رنج و الم کی المناک داستان کو اپنی شاعری میں بڑے اچھے انداز میں پرو دیتے ہیں، اور یہ شاعری جو ہے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمان بھی ہے۔ اور اسی نظم میں پھر جاگیردارانہ نظام کے ساتھ طبقاتی تضاد کی بات کی گئی ہے، معاشرتی اور طبقاتی ناہمواریوں کو اجاگر کر کے قارئین کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا اظہار، حب الوطنی کا جذبہ بھی سامنے نظر آیا ہے۔ نظم ورثہ کے آغاز میں ہی ساحر نے لوگوں سے مخاطب ہیں اور انہوں نے ملک کو اپنی جاگیر سمجھ کر لوٹ کر کھا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک جو ہے وہ میری یا تمہاری جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ نسل در نسل محنت کر کے اس کو سجایا اور بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مٹی میں کئی ذہنوں کا لہو ہے، سینکڑوں چہروں کی شرم و حیا نظر ہو گئی ہے، تب کہیں جا کے یہ وطن کے نظارے ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امید کی بات بھی کی ہے، اور امید کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی وطن میں نعمتیں ہیں میسر ہیں، پتھروں کو تراشا ہے، ہوا کے دوش پر آواز کے پیچ و خم اور کارخانوں کی چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں، یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ یہ وطن کے ان لوگوں کی تخلیق ہے جنہوں نے آئندہ آنے والی نسل کے لیے یہ کام کیا ہے، اور یہ نسل پھر آئندہ آنے والی صدی میں یاد رکھے گی۔ اسی طرح ساحر جو ہیں علم و حکمت کے عقیدے بھی سربلند کرتے نظر آتے ہیں کہ جس طرح سونا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے، اسی طرح سچ بولنے والوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو سولی پر بھی لٹکانا پڑتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب معاشرے میں بغاوت کا عنصر موجود تھا، اور یہی عنصر ساحر کی شاعری میں بادرجہ عطا موجود ہے، کیونکہ وہیں پہ طبقاتی تضاد کی بات ہوئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ تو یہاں پر ساحر ناسیانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ میرے اور تمہارے رنج و الم کی داستان اور عمرہ کی سیاست اور ان کے مظالم کچھ بھی ہوں، ہمیں اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں آزادی چاہیے، اور یہ آزادی ہم آئندہ آنے والی نسل کے لیے ورثے کے طور پر چھوڑ کے جائیں، اور یہی وہ عظیم جذبہ ہے جو ساحر کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میں لوگوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ یہ ظلم و ستم کی جو ملک میں افراتفری ہے اس کے لیے ہمیں اور زیادہ استقامت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارے آباء و اجداد نے اپنے لہو سے سجایا، اور سینکڑوں نسلوں نے حریت کی خاطر اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی احساسات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں کہ ہماری شکایات اور شکوے سب ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے اس کی تاریخی چھٹ جانے والی ہے، اور یہ حکمرانوں کے جو غلط فیصلے ہیں وہ بھی ان کی بھی ایک صبح آنے والی ہے، اس لیے امید کا دامن بھی یہاں رکھتے ہیں۔ شہداء کی جانوں کا جنہوں نے نذرانہ پیش کیا ان کی بھی انہوں نے بات کی، اور قربانی کے جذبے کو سراہا، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کے سہارے تو بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو عقائد و نظریات کے لوگ قاتل ہیں وہ
ان کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنے حقوق کی جدوجہد میں ہر دم، ہر گھڑی، ہر آن جدوجہد اور کوشش کرتے رہو، اور یہی احساسات اور جذبات جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے ہماری آنے والی نسل میں منتقل ہوں گے۔ تو یہ تھے بچوں ورثے کے کچھ اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات۔ اب اگلی باری آئے گی فیض کی، اس کے لیے اللہ حافظ۔